مفتی طارق مسعود لیکچرز۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کی جب موت کا وقت آئی، یہ واقعہ میں کیوں سنا رہا ہوں، ایک اہم بات سمجھانے کے لیے۔ ان کی جب موت کا وقت آیا نا تو وہ رونے لگے۔ لوگ سمجھے کہ شاید موت سے ڈر گئے ہیں۔ پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے میں خدا کی قسم موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گرمیوں میں روزے رکھا کرتا تھا، شدید پیاس برداشت کرتا تھا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ شدید بھوک برداشت کرتا تھا۔ یہ لذت مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ رہی ہے، کیونکہ آگے تو جنت ہے۔ جنت میں تو اللہ ہمارا اکرام کرے گا، ہم تو اللہ کے لیے کچھ نہیں کریں گے جنت میں۔ یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا؟ دیکھو، جب کوئی کام کرنا ہی ہوتا ہے تو اس کو پینلٹی سمجھنے کے بجائے، جرمانہ سمجھنے کے بجائے، اس کام کو انجوائے کرنا شروع کر دو۔ صوفیہ کرام کے ہاں جو ہے نا، صوفیہ کرام جو بھی لوگوں کے دلوں پہ محنت کرتے ہیں، جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، ان کے ہاں اصلاح کے دو طریقے رائج ہیں۔ آج بھی میڈیکل سائنس میں نا باڈی کو ٹھیک کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کہا جاتا ہے علاج بالضد۔ علاج بالضد کا مطلب ہے جو بیماری ہے اس کے خلاف دوا کھلائی جائے، ان جراثیم کو مارنے والی میڈیسن کھلائی جائے، جس کو اینٹی بائیوٹک کہا جاتا ہے۔ آپ میں جو جرمز پھیل رہے ہیں، آپ نے ایسا زہر جسم میں داخل کیا، اس زہر نے ان جراثیم کو مار دیا، فائٹ کی اور اس کو بولے نا کیا ہو گیا، ختم کر دیا۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے۔ ایک طریقہ علاج بالمثل جو عام طور پہ ہومیوپیتھک میں چل رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ویکسین ہے یہ کیا ہے؟ وہی جراثیم آپ کی باڈی میں داخل کیے جائیں جو آپ کو بیمار کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ مردہ جراثیم آپ کی باڈی میں داخل کیے جاتے ہیں تو آپ کی باڈی کے جراثیم اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کو کیا پتا کہ یہ زندہ ہیں کہ مردہ ہیں؟ مردہ نہیں بھی ہوتے تو بڑے ادھموئے ہوئے ہوتے ہیں نا، جیسے آپ نے اپنے بیٹے کی فائٹ کرائی کسی کمزور سے، محلے کے کمزور لڑکے کے ساتھ، بچہ جیت گیا، آہستہ آہستہ اس میں کانفیڈنس پیدا ہونا شروع ہوا۔ پہلی دفعہ ہی لڑائی ایسے طاقتور سے کرا دی اور اس نے کوٹ دیا پکڑ کے، بچہ زندگی بھر کسی سے لڑنے کے قابل بولو نہیں رہے گا نا۔ شروع میں کمزوروں سے لڑائی کروائی جائے، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑے بڑوں سے لڑنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو علاج کا ایک طریقہ باڈی میں یہ ہوتا ہے جس کو علاج بالمثل کہا جاتا ہے، کہ آپ نے جو وہی جراثیم داخل کر دی، جیسے ویکسین ہے نا، کووڈ کی، کورونا کی ویکسین، تو آپ کی باڈی ان جراثیم سے لڑ لڑ کے آپ کا سسٹم اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اب اگر کسی جرمز نے یا وائرس نے حملہ کیا تو آپ کی باڈی خود اس سے حملہ کر لیتی ہے۔ تو وہی چیز داخل کی جا رہی ہے باڈی میں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اہل اللہ جب علاج کرتے ہیں نا دلوں کا، کہ آپ سے گناہ چھوٹ جائیں، آپ کے دل میں آپ شریعت کے فرائض و واجبات پورے کرنا شروع کر دیں، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیا جائے، جہنم سے ڈرایا جائے، آگ سے ڈرایا جائے، بتایا جائے کہ اس پر کیا کیا سزائیں ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گناہ کے قریب جاتے ہیں آپ کانپنے لگتے ہیں، خوف طاری ہو جاتا ہے آپ کے اوپر۔ جب آپ رمضان کا روزہ چھوڑنے لگیں گے آپ پر خوف طاری ہو جائے گا۔ اس سے آپ گناہ سے بچ تو جائیں گے، شریعت کے حکم کو پورا تو کر لیں گے، لیکن حکم پورا کرنے میں مزہ بولیں نہیں آئے گا۔ خوف کی وجہ سے بھی انسان کام کر لیتا ہے،
لیکن کام میں جان پیدا نہیں ہوتی. کچھ طلباء وہ ہوتے ہیں جو ایگزام کی تیاری کے لیے پڑھتے ہیں, انہیں پڑھنے کا شوق بالکل بھی نہیں ہوتا, ڈر ہوتا ہے کہ کل فیل ہو جائیں گے, ابا سے مار پڑے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. وہ بھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن جب وہ کتاب سامنے رکھ کے بیٹھتے ہیں تو انہیں خوشی نہیں ہوتی, بلکہ ان کو تکلیف کہ کب اس عمل سے ہماری جان چھوٹے گی. سمجھتے ہو؟ یہ لوگ زیادہ ترقی نہیں کر پاتے, یہ دھکے دے دے کے چلتے رہیں گے, ایک دن بیزار ہو کے بھاگ جائیں گے. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں, جو ذمہ داری آپ کو دی گئی, اس میں آپ کی دلچسپی پیدا ہو جائے, وہ کام آپ کے لیے مزیدار ہو جائے. گناہ کبھی اللہ کے خوف سے انسان چھوڑتا ہے, کبھی اللہ کی محبت میں چھوڑتا ہے. محبت میں جب کام کیا جاتا ہے تو وہ کام مزیدار ہو جاتا ہے, اس میں دل لگتا ہے انسان کا. حضرت جابر بن عبداللہ جو رو رہے ہیں موت کے وقت کہ میں جو گرمیوں میں شدید پیاس برداشت کیا کرتا تھا, وہ لذت آج مجھ سے چھوٹ رہی ہے. بتاؤ, شدید پیاس لذت کی چیز ہے یا ٹینشن کی چیز ہے؟ ٹینشن کی چیز ہے. لیکن اس ٹینشن کے چھوٹنے پر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اس ٹینشن کے چھوٹنے پر ان کو ٹینشن ہو رہی ہے. کیوں؟ جس کے لیے ٹینشن برداشت کر رہے ہیں اس ذات سے محبت ہے. انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی نظر میں محبوب کو خوش کرنا دنیا کی سب سے بڑی لذت بن جاتی ہے. تو رمضان کے روزے آپ پہ فرض ہیں, وہ رکھنے ہیں, چاہو ٹینشن سے رکھ لو, چاہو اللہ کی محبت میں رکھ لو. میں پشاور میں تھا, ہمارے ایک دوست پٹھان تھے, بوڑھے. بعض دفعہ لوگ اتنے اخلاص سے بات کہتے ہیں کہ وہ 2-3 گھنٹوں کی تقریر ایک طرف اور 2 جملے ایک طرف, ان 2 جملوں سے ایسی موٹیویشن ملتی ہے کہ 1-2 گھنٹوں کی تقریروں سے وہ موٹیویشن نہیں ملتی. آپ کو بتائیں, ہم جب کسی محفل میں ہوں اور شادیوں کی بات نہ ہو تو ایسا ہوتا ہے نہیں. اب تک کی رپورٹ کے مطابق اس طرح کبھی میری معلومات کی حد تک ایسا ہوا نہیں. تو وہاں بھی یہی بات موضوع, میں خود نہیں چھیڑ رہا ہوتا تو دوسرے چھیڑ دیتے ہیں. تو پشاور میں ہماری دعوت تھی, وہ بوڑھے پٹھان تھے, بڑا انہوں نے ہمارا اکرام کیا, تھے بھی بڑے مالدار. تو ویسے ہی کسی نے موضوع چھیڑ دیا دوسری شادی کا. تو ہم نے بھی ان بوڑھے جو پٹھان تھے نا, بزرگ ٹائپ کے, ان سے ہم نے کہا کہ چھیڑنے کے لیے کہ آپ بھی کر لیں, اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے, اور تھے بھی بوڑھے ہو کے بھی بڑے فٹ فاٹ تھے وہ. تو کسی نے کہہ دیا کہ بھائی اللہ نے اس کام میں بڑی لذت رکھی ہے شادیوں میں, ایسی بات چل پڑی نا. کسی نے کہا کہ نہیں جی لذت جو ہے وہ بکرا کھانے میں, کسی نے کہا جی مرغے پھوڑنے میں, ہر آدمی کے اپنے مزے ہیں. کسی نے کہا کہ جی انڈیا پاکستان کا میچ دیکھنے میں. وہ بزرگ نے بڑی زبردست بات کی, مجھے کہنے لگے مولوی صاحب لذت اللہ نے صرف 2 چیزوں میں رکھی ہے. لذت اللہ نے صرف, بولو, 2 چیزوں, ایک اپنی راہ میں لڑنے میں اور ایک روزہ افطار کرنے میں. یہ بات انہوں نے ایسے جذبے سے کہی, جو آدمی خود عمل کرتا ہے نا, عمل, اس کی بات میں اللہ نے وزن بہت رکھا ہے. شو مارنے کے لیے تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. آج کل بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر پڑے ہوئے ہیں, ایسی تقریریں کر رہے ہوں گے, آپ کو لگے گا ان سے زیادہ نیک آج تک اس کائنات میں پیدا ہوا ہی نہیں.
لیکن جب آپ ان کے پاس جاؤ تو 5 منٹ بات کرنے کے بھی پیسے مانگتے ہیں وہ. ان سے بولو نا کوئی نصیحت کر لو, کہہ رہے 50 روپے یہاں رکھ پھر نصیحت کروں گا میں تجھے. مکمل پروفیشنل بن چکے ہیں, پیسہ, بزنس, کوئی خیر خواہی کا جذبہ ہے, اچھے بھی ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں. تو اس نے جو دل سے یہ بات کہی نا, اس بات کو کہے ہوئے میرا خیال ہے 7-8 مہینے ہو گئے. اتنا مزہ آیا اس کے منہ سے یہ 2 جملے سننے میں, اتنا مزہ آیا کہ جب میں یہ بیان کرتا ہوں نا, تو بیان کرتے ہوئے مجھے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہوتا. سوچیں اس نے کتنے اخلاص سے یہ جملہ کہا ہوگا. اس کی ساری عمر لڑائی میں گزری ہے, ساری عمر. اس نے کہا مزہ اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ صرف 2 چیزوں میں. ایک خدا کی راہ میں لڑنے میں, دوسرا روزہ افطار کرنے میں. آپ کہہ سکتے ہو کہ روزہ افطار کرنے میں جو لذت ہے وہ کھانے پینے کی لذت ہوگی. میرے بھائی کھانے پینے کی لذت ہر بھوکے کو حاصل ہوتی ہے. کھانے پینے کی لذت ہر بھوکے کو, بولو, یہ تو انگریز کو بھی ہوتی ہے, بھوک کے بعد اس کو کھانا ملے گا, اس کو بھی بڑا مزہ آئے گا. پیاس کے بعد پانی کی لذت ہندو کو بھی حاصل ہوتی ہے. اس بزرگ کا مطلب وہ لذت نہیں تھا جو ہر بھوکے اور ہر پیاسے کو کھانے اور پینے کے وقت, بولو, حاصل ہوتی ہے. یہ جو روزے دار کو افطاری کے وقت لذت حاصل ہوتی ہے, یہ وہ لذت ہے جس لذت کے حاصل کرنے کے لیے دل میں اللہ کی محبت کا ہونا, بولو, ضروری ہے. انسان کو یہ احساس ہوتا ہے افطاری کے وقت. تو میرے بھائی روزہ رکھو پابندی کے ساتھ, اسے جرمانہ سمجھ کے مت رکھو, پینلٹی سمجھ کے مت رکھو. اللہ کی محبت پیدا کرو اپنے اندر, اللہ کی محبت میں بھوکا پیاسا رہنا سیکھو. اور میں تو کہتا ہوں نفلی روزے بھی رکھا کرو, کچھ نفلی بھی رکھا کرو. غنیمت ہے, فرض رکھ لیں, بڑی بات ہے, لیکن نفلی کا بھی عادی بناؤ. اور یہ خوب سمجھ لو روزہ رکھنے سے کبھی آپ کی صحت خراب نہیں ہوگی. آج دنیا میں سارے مسائل ہی کھانے پینے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں, کھانے پینے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. اور بہت زیادہ ڈاکٹروں کو بھی فری نہ کرایا کرو. ویسے تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں روزہ رکھنے سے صحت اچھی ہوتی ہے, لیکن بعض ڈاکٹر کہتے ہیں ایکچولی یہ ہوتا ہے, ایکچولی ٹھوپی ڈرامے چھوڑ دو. ہمیشہ سے صدیوں سے مسلمان روزے رکھتے آئے ہیں, فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی قوت ارادی مضبوط ہوگی. دیکھو انگریزوں میں ہر وقت کھانے کا دستور ہے, وہ پیٹ بھر کے تمیز سے نہیں کھاتے ہیں. وہ گھر سے نکلیں گے کیک رس تھوڑا سا, جو بھی ان کا کیک رس, تو ہمارا والا تو وہ ہضم بھی نہیں کر سکتے, ان کا جو بھی کیک رس ہوتا ہے. پھر آفس میں گئے کچھ نہ کچھ, پھر وہاں سے نکلے تھوڑا سا کچھ, 24 گھنٹے جگالی. میں نے دیکھا ہے آج ہمارے جو مذہب سے دور, اول تو مذہبی لوگ تو طبیعت سے پھوڑ رہے ہیں, وہ تو 11ویں کے نام پہ, تیجے کے نام پہ, 40ویں, مذہب نام ہی توند بھرنے کا بن گیا ہے. مذہب کے نام پہ ربیع الاول میں حلوے الگ چلیں گے, محرم کے حلیم الگ چلیں گے, اور ابا کے تیجا 40واں برسی, پھر یہ وہ کھاؤ کھاؤ, خود پیٹ دیگ بن چکے ہیں. کھا کھا کے, اور اس کو نام کیا دیتے ہیں؟
یہ خوب بار بار بتا دوں, کسی کا پیٹ اگر بڑا ہوا ہے تو بدگمانی جائز نہیں ہے. میں نے بہت سے لوگ دیکھے, بہت بڑے پیٹ, بہت بھاری جسم, کھاتے نہیں ہیں, وہ قدرت کی طرف سے ہے. صحابہ میں بھی ایسے تھے جن کے وزن زیادہ تھے لیکن کھاتے پیتے کم تھے, تو بدگمانی جائز نہیں ہے. اسلام میں وہ موٹاپا ناپسند ہے جو زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوا ہو. بعض دفعہ زیادہ کھانے کی وجہ سے نہیں ہوتا, نیچرل ہوتا ہے وہ. تو آج کھانا عبادت بن چکا ہے. اسلام میں کھانا عبادت نہیں ہے, پرہیز کرنا عبادت ہے. کم کھاؤ. آج شادیوں میں بھی عجیب عجیب طریقے سے کھانے, پہلے جوس لا کے پکڑا دیں گے. ابے جب جوس پی لیا تو اس کے 15 منٹ بعد کھانا آئے گا تو آدھی بھوک تو ختم ہو گئی نا. ابھی کچھ دن پہلے ایک ولیمے میں جانا ہوا, انہوں نے پہلے لا کے نا جوس موس دینا شروع کر دیا. میں نے کہا یہ پئیں گے تو بھوک تو لگے گی نہیں پھر. انہوں نے کہا آپ کو نہیں لگے گی, باقی تو سب کو لگ رہی ہے. اس کے بعد پھر گوشت, بوٹیاں. میں سمجھا یہ کھانا ہے, ہم نے بوٹیاں کھا لیں. اب کھانا آئے گا تھوڑی دیر کے بعد. انتہا ہوتی ہے بدتمیزی کی بھائی. اس کو بدتمیزی نہیں تو اور کیا ہے یہ تو میڈیکلی بھی غلط ہے. آپ جب کھانا کھانا شروع کرتے ہیں آپ کا معدہ ایک تیزاب چھوڑنا شروع کر دیتا ہے اس کو گلانے کے لیے. معدہ سمجھتا ہے اب کھانا آ رہا ہے, معدہ اپنا کام شروع. اب آپ نے 10-15 منٹ کا اسٹاپ لے لیا تو وہ تیزاب تو آپ کے معدے کا بیڑا غرق کر دے گا. دوبارہ تھوڑی معدہ تیار ہوگا اس کے لیے. 24 گھنٹے کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں, بس کچھ نہیں منہ میں پان رکھ لیں گے. عادت ڈالو اپنے آپ کو بغیر کھائے پیے سروائیو کرنے کی. رمضان آپ کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ کھائے پیے بغیر سب کچھ کرو. ہم کچھ جانوروں کی طرح ہر وقت جگالی, ہر وقت گھر میں آتے ہیں فریج میں گھس کے تھوڑا سا یہاں سے دھونے والے نکال لیے. میری تو عادت تھی بچپن میں فریج میں گھستے ہی دودھ سے ملائی نکال کے پی کھا جاؤ, وہ تو اب بھی ہے. وہ عادت تو ہم چھوڑتے نہیں. ملائی ہم جب بھی دیکھتے ہیں گرم گرم ملائی ہو, مزہ نہ آئے پیسے واپس. اور میں تو حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو دودھ کی گرم ملائی کھاتے نہیں ہیں. اتنی مزے کی چیز ہے اور بچوں کو اسمیل آ رہی ہے. آج کل بچوں کو اس میں سے کیا آ رہی ہوتی ہے, اسمیل ملائی میں سے. وہ کھائیں گے کریم ڈبے والی جو زہر ہے نا کریم, وہ کھا رہے ہوں گے. دودھ کی جو بھینس کے دودھ کی خوشبودار ملائی, اس سے ان کو کیا آ رہی ہے, اسمیل آ رہی. فطرت ہی برباد ہو گئی ہے. تو ہر وقت ملائی کے علاوہ ملائی کھا سکتے ہو کیونکہ میں کھاتا ہوں. باقی ہر وقت کھانا اچھا کام بولو نہیں ہے, بری عادت ہے یہ. رمضان آپ کو یہ ٹریننگ دے دیتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا پیٹ کو بھی کیا کرو, آرام دو. ایسے ہی صبح آفس جاؤ بغیر ناشتے کے, تو عادت ڈالو. لیکن مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ رمضان میں عادت پڑتی ہے, اس کے بعد جو پرہیز ٹوٹتا ہے نا ہمارا, ایسا پھر عید کے بعد سے پھوڑنا پھاڑنا, وہ معدے کی ایسی کی تیسی ہو جاتی. جو روزہ رکھ کے مزدوری کر رہے ہیں, حدیث میں آتا ہے تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں, نیک لوگوں کو کھلایا کرو, اس سے وہ خیر کریں گے تو اس میں تمہارا بھی حصہ پڑ جائے گا. تو ان مزدوروں کو جا کے دے دیا کرو جو بیچارے روزہ رکھ کے مزدوری کر رہے ہیں, خود سے جا کے دیا کرو, بانٹ دیا کرو, خوش ہو جاتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں. وہ ٹھیلے والے, ٹماٹر والے, رکشے والوں کو تو ایسا نچوڑتے ہیں نا, ایسا نچوڑتے ہیں اس کو بیچارے کو. سارا دن رکشہ چلانا, ایک دن چلا کے دیکھو دماغ سیٹ ہو جائے گا آپ کا. میں کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ نیکی بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لوگوں کو ترغیب ہوتی ہے. قرآن نے بھی کہا ہے نا کہ دکھا کے بھی خرچ کیا کرو, چھپا کے بھی کرو اور دکھا کے بھی. میری کوشش ہوتی ہے میں رکشے والے سے, ٹیکسی والے سے ڈیلنگ کرتا ہوں کم سے کم کی, تاکہ ریٹ خراب نہ ہو مارکیٹ کے. جیسے رکشے والا کہہ رہا ہے نا 500 روپے لوں گا, ہم کو میں 350 دیں گے تجھے, ٹھیک ہے نا. 350 پہ آ گیا, جا کے پکڑاؤ 500 اس کو. آپ کے پیسوں کے مستحق یہ لوگ ہیں جو کم از کم محنت کرتا ہوا نظر تو آ رہا ہے نا. یہ بیکاری کیا کر رہے ہیں یہ قوم کو کیا دے رہے ہیں. تو جو محنت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, رکشہ چلانا آسان نہیں ہے, آپ کسی دن چلاؤ, وہ الگ بات ہے. رکشے والوں کے لیے بد دعائیں بھی بہت نکلتی ہیں, اس طریقے سے رکشے چلاتے ہیں نا, یہ اللہ کی پناہ ہے. لیکن بہرحال محنت تو کر رہا ہے نا, تو ایسے لوگوں کو دیا کرو. رکشے چلا رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں, کنواں کھود رہا ہے, گڑھا کھود رہا ہے, پلستر کا کام کر رہا ہے, عمارت بنا رہا ہے, تو چپکے سے جا کے زکاتیں بانٹ کے آ جایا کرو. ہاں ان میں کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ پیسے والا ہے, پھر نہ دو ان کو,
تو اتنی تحقیق کافی ہے. اب ہم کسی کے گھر میں تو نہیں گھس سکتے نا, ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی یہ بیچارہ جو مزدوری کوئلے کی کان میں بلوچستان میں مزدور گھسے ہوئے ہوتے ہیں, آسان کام ہے یار, کوئلے کی کان میں کوئی مالدار گھس کے کرے گا کام؟ یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے, مستحق ہے. تو ایسے مستحقین کو زکاتیں پہنچایا کریں. اسلام اور قرآن و سنت کی روشنی کے بجائے عقل کی روشنی میں اگر کریں تو زیادہ اچھا ہے. اسلام کو تو یہ بدبخت لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. اسلام تو واضح ہے. لوط علیہ السلام کی قوم کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اٹھا کے پٹخ دیا تھا جو لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے نہ باپ کا پتہ نہ جن کی ماں کا پتہ, سمجھ رہے ہیں نا, یہ وہ مادر پدر آزاد لوگ ہیں. اور اس سے جو معاشرے میں, اب آپ خود اندازہ لگاؤ کہ جب ہم جس پرستی معاشرے میں پھیلتی ہے نا تو لڑکوں کا مزاج خراب ہونا شروع ہوتا ہے. ان کی جو ڈیزائرز ہیں وہ لڑکوں ہی سے شروع ہو جاتی ہیں. اس سے فیوچر میں آپ اپنی قوم کے نوجوانوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتے. پھر آج جب کوئی کسی مرد سے ملتا ہے تو کہیں دور دور کا بھی اس کے دل میں کوئی برا خیال نہیں آتا. کل مرد کو مرد کے بارے میں بھی ہوگا کہ یہ پتہ نہیں کن نظروں سے مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کتنی بڑی معاشرے کی تباہی ہے کہ کوئی مرد کو کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کو نہیں پتہ یہ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے. یہ کیسا غلیظ اور گندا اور پلید معاشرہ ہے. چرسیوں ہیروئنچیوں سے زیادہ بدتر ہیں یہ لوگ. تو یہ بدبخت اور بے شرم لوگ ہمارے معاشرے میں اس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور میں نے پہلے عرض کیا تھا یونیورسٹیوں میں صرف جماعت اسلامی ہے جو اس کے مقابلے میں کسی حد تک کھڑی ہوتی ہے تعلیمی اداروں میں. تو جو بھی نیک کام کرے نا اس نیک کام میں اس اپنے سیاسی اختلافات بھلا کے اس تنظیم کا ساتھ دینا چاہیے. تو یونیورسٹیوں میں جماعت اسلامی کے لوگ ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں ایسی تحریکوں کے خلاف, احتجاج بھی کرتے ہیں اور جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اپنے سیاسی اختلافات. لیکن ہمارے دینی تنظیموں میں مسئلہ یہ ہے کہ سیاست آڑے آ جاتی ہے, دوسرے کے ہر اچھے کام میں کیڑے نکالنا اور اپنے ہر کیڑے کو صحیح ثابت کرنا. یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. صدیوں تو نہیں کہہ سکتے, کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے. صدیوں کا تو ہم نے نہیں پتا. تو لڑکیاں بھی اسی طرح, جب لڑکیاں آزاد ہوتی ہیں تو مرد کے لیے عورت تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے. اس سے عورت کا بیڑا غرق ہوتا ہے, مردوں کی عیاشی بڑھتی. عورت کے کپڑے جتنے کم ہوں گے نا اس میں فائدہ مرد کا ہے. مزے کس کے ہیں بولو؟ مرد. تو عیاشی مرد کی ہے. اس میں نام لگایا ہوا عورت کے حقوق. تبھی تو مردوں کو تکلیف ہوتی ہے, لبرل مردوں کو, کہ عورت کو پردہ کیوں کرا رہے ہو. لبرل مردوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ان کی عیاشی چھوٹ رہی ہوتی ہے اس سے. اسلام نے آپ کو باؤنڈ کیا ہے, پابند کیا ہے کہ آپ کی صرف آپ کی بیوی ہے, آپ اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھ سکتے. یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جن کی نظریں گندی ہیں وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. یہ ایسے ہی ہے, آپ معاشرے میں چرس بانٹنا شروع کر دیں, چرسیوں کو بھیج دیں کہ جو گندا ہوگا وہ خرید لے گا, جو گندا نہیں ہوگا وہ نہیں خریدے گا. پولیس آئے دن چھاپے مار رہی ہوتی ہے, فلاں کی ٹیکسی سے چرس برآمد, فلاں سے ہیروئن برآمد. کیوں؟ اس لیے کہ برائی معاشرے میں اس کو روکا جاتا ہے. اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ جس نے نہیں پینی وہ نہ پیے. بھائی آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہو کہ جس نے نہیں پینی وہ بھی پینے کی طرف مائل ہو. مردوں کو اللہ نے نظر کی حفاظت کا حکم دیا, وہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور پر خواہش نفس پوری نہیں کر سکتے. اس کی محبتوں کا مرکز اس کی بیوی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اب جب اس طرح لڑکیاں نیکریں اور چڑیاں پہن کے معاشرے میں گھومیں گی اور آپ کہو گے مردوں کی نظر گندی ہے, تو آپ مردوں کی نظر کو گندا بنا تو رہے ہو نا. آپ مرد کیوں نہیں پہنتے چڑیاں پہن کے گھوم رہے بھائی, وہ تو پراپر ڈریس میں گھوم رہے ہیں. تو اس سے معاشرے میں عورت کا بیڑا غرق ہونے والا ہے. آپ کی اولادیں محفوظ نہیں ہوں گی فیوچر میں. آپ کی بیٹیاں گلوں میں پرس ڈال کے ٹاٹا کر کے نکل رہی ہوں گی. اور مرد کھیلتے ہیں ایسی لڑکیوں سے, عیاشی کرتے ہیں, ہوس پوری کرتے ہیں. اس کے بعد ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے بڑا قیمتی ہوتا ہے, استعمال کے بعد اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. یہ ہماری جتنی لبرل عورتیں ہیں, آپ ان کا بڑھاپا دیکھو, انتہائی بدترین بڑھاپا ہوتا ہے ان کا. یہ جتنی ناچ رہی ہیں نا آج,
ان کا ذرا تھوڑی سی ایجڈ ہونا شروع ہو جائے نا اور چہرے پہ جھریاں آئیں, یہ کسی کام کی نہیں ہوتی, کیونکہ نہ یہ کسی کی ماں ہوتی ہیں, نہ کسی کی نانی ہوتی ہیں, نہ کسی کی دادی. ہماری عورتیں پردہ کرتی ہیں الحمدللہ, جیسے ہی بڑھاپا آتا ہے خاندان میں ان کی ویلیو کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے, جیسے جیسے بڑی, کیونکہ ان کی اولادیں ہیں, انہوں نے اپنے گھر بسایا ہے, اپنے شوہر سے وفا کی ہے, ان کو اللہ نے بیٹے بھی دیے, بیٹیاں بھی دیں, بہو بھی دیں, داماد بھی دیے, پوتے بھی دیے, نواسے بھی دیے, خاندان ہے. میں غریب غریب گھروں میں عورتوں کو جانتا ہوں, عیش کر رہی ہیں. کیوں؟ بیٹے, بیٹیاں, پوتے, نواسے, داماد, سب کی اکلوتی دادی, اکلوتی نانی ہوگی وہ. یہ جو ہماری جوان لڑکیاں اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ ہم اپنے کپڑوں کو آزاد کر کے لائف کو انجوائے کریں گے, چند دن کی خوشی ہے آپ کی, اس کے بعد جو آپ کا بیڑا غرق ہونے والا ہے وہ گھریلو عورتوں کا بیڑا غرق نہیں ہوتا, ایسا بیڑا غرق ہونے والا ہے. اور اللہ کا ایک نظام ہے, عورت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے. یہ جب میں جملہ زبان سے نکالتا ہوں, ہماری لبرل انٹیوں کو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے, بہت اذیت ہوتی ہے کہ یہ ہمیں بوڑھا کیوں کر رہا ہے. میں نہیں کر رہا, خدا کرتا ہے آپ کو. مرد دیر تک جوان رہتا ہے, بلکہ مرد اپنی صحت کا خیال کرے نا, وہ 70 80 سال کے ہم نے فٹ فاٹ دیکھے ہیں, تبھی تو وہ 80 سال میں جا کے, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے والد تھے, 80 سال میں انہوں نے شادی کی تھی جوان خاتون سے, اولاد بھی ہوئی تھی. اب لوگ کہیں گے اتنی عمر میں اتنی کم عمر سے شادی کی, وہ کم عمر نے کر لی ان سے شادی, اس لیے کہ وہ ان کو 80 میں بھی جوان نظر آ رہے ہیں. ایسی مثالیں آج بھی ملتی ہیں کہ آدمی 55 سال کا ہے اور جوان لڑکی سے شادی کر رہا ہے. کیوں؟ وہ آپ کو 55 کا لگ رہا ہے, وہ جوان لڑکی کہہ رہی ہے مجھے 55 میں بھی جوان نظر آ رہا ہے. یہ تو یہ خدا کی طرف سے یہ ہے کہ لڑکی پہ بڑھاپا, خواتین پہ تو بہت جلدی, اور یہ بہت جلدی بڑھاپا آتا ہے. اور آج کل تو ویسے بھی اس لیے جلدی آ رہا ہے, ایک تو اللہ کی طرف سے جلدی آئے گا بڑھاپا عورت پہ, اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے بہت جلدی. اور آج کل اس وجہ سے بھی جلدی کہ وہ اولاد کے پروسیس سے نہیں گزرتی, نیچرل لائف نہیں ہے. کیونکہ اگر ان کے بچے پیدا ہوتے رہیں, وہ نیچرل پروسیس سے گزرتی رہیں, تو صحت فٹ فاٹ رہتی ہے. وہ قدرت سے بغاوت کر رہی ہیں, بچے پیدا کر نہیں رہی, بچوں کو فیڈ کرا نہیں رہی ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اور زیادہ. دیکھیں ایک اصولی بات ہے کہ مرد کو اللہ نے محنت کے لیے پیدا کیا نا, چلنے پھرنے دوڑنے بھاگنے کے لیے. اگر مرد کہے کہ میں دوڑ کے چل پھر کے اپنی انرجی یوٹیلائز نہیں کرنا چاہتا بلکہ میں انرجی کو بچاتا ہوں, یہ فلسفہ صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے. او بھائی تیری انرجی محفوظ نہیں ہوگی, کولیسٹرول بڑھے گا, فیٹ پیدا ہوگا, تو جلدی مر جائے گا. تجھے اللہ نے محنت مزدوری کے لیے بنایا ہے نا, محنت کے لیے چلے گا, پھرے گا, دوڑے گا, فٹ فاٹ رہے گا. لیکن کوئی یہ دلیل دے کہ اس دن میں اتنی میں نے واک کی, اتنی میں نے جاگنگ کی, میں تو تھک کے چور ہو گیا, میرا تو چہرے کی رونق ختم ہو گئی. عقل مند کیا کہے گا؟ وہ وقتی ہے. عقل مند کیا کہے گا؟ بھائی وقتی طور پہ تیری انرجی یوٹیلائز ہوئی ہے, انرجی تو نے سرو کی ہے وقتی طور پر. ظاہر ہے گلوکوز کی کمی ہوئی ہے, وقتی طور پر شوگر لیول ڈاؤن ہوا ہے, تو تھکاوٹ بھی ہوئی, سانس بھی پھولا, تو گر کے پڑ بھی گیا, گہری نیند سویا, دوبارہ اٹھے گا, کھائے پیے گا, پہلے سے زیادہ اچھا ہو جائے گا. جم سے آنے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے؟ جو جم سے آ رہے ہوتے ہیں چلا بھی نہیں جا رہا ہوتا, گھٹنے درد کر رہے ہوتے ہیں, پھر اگلے دن پھر جا رہے ہوتے ہیں. یہ وقتی ہے, اس لیے کہ آپ کی صحت اور آپ کے سیل ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں, نئے سیل بن رہے ہیں. تو مرد کو اللہ نے چلنے پھرنے بھاگنے دوڑنے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے, ان کاموں کے لیے پیدا کیا. یہ مرد کی نیچر ہے. عورت کو اللہ نے بہت سے کاموں کے لیے پیدا کیا, ان میں ایک بہت بڑا کام ہے نسل بڑھانا. یہ میں نے اور آپ نے عورت کے ذمے نہیں لگایا. جب خواتین مولویوں کے منہ سے یہ بات سنتی ہیں ان کو غصہ بہت آتا ہے کہ کیا ہم بچے پیدا کرنے کی مشین ہے؟ بھائی یہ ہم نے تھوڑی, یہ کس نے لگایا ہے؟ یہ خدا نے, جس نے آپ کو پیدا کیا, آپ کو اس نے ڈیزائن اسی حساب سے کیا ہے کہ آپ اگر ولادت کے عمل سے بار بار نہیں گزرو گی, آپ کی صحت اچھی نہیں ہوگی, آپ کی صحت خراب ہو جائے گی. آپ کی انرجی کو یوٹیلائز کرنے کا گاڈ نے جو طریقہ متعین کیا ہے فطرت نے, وہ یہی ہے کہ آپ بچے بھی پیدا کریں گی, بچے کو فیڈ بھی کرائیں گی, اس سے آپ کی انرجی کیا ہوگی؟ یوٹیلائز ہوگی, اور آپ میں موٹاپا پیدا نہیں ہوگا. اب خواتین کہتی ہیں وہ فلاں کے بچہ پیدا ہوا بیچاری نڈھال ہو گئی. یہ ایسے ہی ہے, آپ نے جاگنگ کی اور آپ نڈھال ہو گئے, یہ وقتی ہے.
فیڈ کرانے سے عورت میں کمزوری ہوتی ہے, لیکن یہ کمزوری بالکل ایسے ہی ہے جیسے بھاگنے دوڑنے سے مرد میں کیا ہوتی ہے. میں کبھی کبھار جاگنگ کرتا ہوں, مجھے یاد ہے جاگنگ کے بعد حالت غیر ہو جاتی ہے. اب کوئی میری اس حالت کو دیکھ کے کہ یہ ہوتا ہے جاگنگ, مفتی صاحب اچھے بھلے ہنستے کھیلتی زندگی گزار رہے تھے, جاگنگ کے بعد پڑے ہوئے ہیں بستر پہ آ کے. او بھائی یہ تو وقتی ہے نا, انرجی یوٹیلائز ہوگی یہ تو وقتی طور پر تو, لیکن سیلز آپ کے ٹوٹتے پھوٹتے ہیں, نئے سیل بنتے ہیں. تو خواتین جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے, ان کو نفاس کا خون آتا ہے 30 دن 40 دن, پھر بچے کو فیڈ کراتی ہیں, پوری باڈی ریفریش ہو جاتی ہے اس سے. جیسے کمپیوٹر آپ نے ری اسٹارٹ کر دیا نا, سارے وائرس اس کے. کمپیوٹر میں کیا ہوتا ہے کہ جب کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا نا تو کاکڑ دن نہ کرنا پڑتا ہے. بہت سے لوگ آتے ہیں نا کمپیوٹر میں کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, تو وہ کیا کہتا ہے ابے ری اسٹارٹ مارے یار. کیا کرتے ہیں, ری اسٹارٹ جب مارتے ہیں کمپیوٹر کو, وہ سارے اپنے وائرس پی جاتا ہے, فٹ فاٹ ہو جاتا ہے. تو عورت کے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے, پھر وہ بچوں کو فیڈ کراتی ہے, اس سے انرجی اس کی بہت, اس کا فیٹ سارا ختم ہوتا ہے, اس کے کولیسٹرول لیول کنٹرول ہوتا ہے, اس کا شوگر کنٹرول ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آہستہ 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 وہ کھانا پینا شروع کرتی ہے. ہوتے ہوتے یہ سب نیچرل ہے. دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں. خواتین کہتی ہیں ہمیں مرغیوں کی مثالیں دے کے مفتی صاحب بات سمجھا رہے ہیں, دیکھو ہمیں مرغیوں سے ملا رہا ہے. میں مرغیوں سے نہیں ملا رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں قدرت کی طرف سے جانوروں میں انسانوں میں مشترک ہیں. مرغی جب کڑک ہوتی ہے نا, انڈوں پہ بیٹھتی ہے, 21 دن تک کھانا پینا اس کو نصیب نہیں ہوتا عزت کے ساتھ, کیونکہ اس نے اپنے انڈوں کی پرورش کرنی ہے. وہ بالکل سلم اسمارٹ ہو جاتی ہے ان دنوں میں, پر بھی گرنے لگتے ہیں, بالکل دبلی پتلی باریک. پھر بچوں کو پالتی ہے وہ, پھر بچوں کو پالنے میں بھی اپنے سے زیادہ کس کو کھلانے کی فکر ہے, بچوں کو. پھر جب چوزے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں نا, پھر آہستہ آہستہ دوبارہ اس میں صحت پکڑنا شروع ہوتی ہے. اگر مرغی اس پروسیس سے نہ گزرے, وہ مرغی جلدی مر جاتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ وہ مرغی کیا ہو جاتی ہے, وہ جلدی مر جاتی ہے. تو قدرت, آپ اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھو, 90 سال 99 سال, وہ تو بچے روکنا جانتی نہیں تھیں کہ فیملی پلاننگ کس کو کہتے ہیں. ہماری دادی کی 13 سال میں شادی ہوئی, 85 سال سے اوپر کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. شادی 13 سال میں ہو گئی تھی, ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ حمل روکنا کسے کہتے ہیں, یہ گولیاں کیا ہوتی ہیں, کچھ بھی نہیں پتا تھا. ان کے اولادیں بھی ہوتی رہی ہیں, بڑے بھی ہوتے رہی ہیں, بچوں سے دل بھی بہلاتی رہی ہیں. اور 85 سال سے زیادہ عمر اس لیے تھی کہ 85 کے بعد انہوں نے کہنا چھوڑ دیا تھا کہ میں وہ 85 کے پہ آ کے رک گئی تھیں. جب پوچھو, جتنے سال بعد پوچھو بھی, میں 80 سال کی ہوں. ان کو یہی نہیں, اب پتہ نہیں عمر کم کرنے کا تھا ان کو, لیا یہ کہ ویسی بھول جاتی تھی واللہ والا. اور نماز روزہ مصلی میں دل بہلاتی تھی. اس وقت عورتوں کے حقوق ادا ہو رہے تھے بھائی, وہ زیادہ اچھے حقوق ادا ہو رہے تھے. تو ہم نے تو اپنی دادیوں کی عزت کی ہے, محبت دی ہے. ہمارے والد صاحب بھی جب تنخواہ ملتی تھی سب سے پہلے اپنی والدہ کو لا کے, دادا ہمارے انتقال کر گئے تھے تو والدہ ہی رہ گئی تھیں. تو میرے والد صاحب, جب مجھے یاد ہے 1 تاریخ کو تنخواہ ملتی تھی, نیوی میں تھے, تو اس تنخواہ میں سے ہماری دادی کا حصہ انہوں نے باندھا ہوا تھا. سب سے پہلے کس کو لا کے دیتے, ماں کو پکڑاتے, ہماری دادی کو. ہم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. یہ خواتین کے حقوق تھے جو الحمدللہ ہمیشہ سے ادا ہو رہے ہیں. دادی کا کام کیا تھا, کھانا پینا, اپنے پوتے نواسوں میں دل بہلانا. لبرل عورتوں کو یہ خوشیاں نصیب نہیں ہوتی. جب ان کا انتقال ہوا ہے, اتنا روئے ہیں ہم, پورا گھر سونا ہو گیا تھا. ایسے لگ رہا تھا گھر کی رونق ساری ختم ہو گئی, کیونکہ بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, پوتے ہیں, نواسے ہیں, داماد ہیں. اولاد نہ ہوتی, 2 بچے ہی اچھے ہوتے, کوئی پیچھے رونے والا نہ ہوتا. ایک آدھ بچہ امریکہ میں ہوتا ہے, کہیں جاپان میں بیٹھا ہوا ہوتا, دادی کا انتقال کی خبر آتی, کہتا بھائی دفنا دو یار, اب کیا کرنا ہے ہم نے. یہ سیٹ اپ چلتا ہے. تو ہم عورتوں کو کہتے ہیں ایک زندگی وہ ہے جس میں تمہاری صحت بھی ہے, تمہاری عزت بھی ہے, وہ ہے اسلام والی زندگی. بر وقت شادی کرو کسی شریف آدمی سے. آج کل خواتین کو شریف آدمی مل نہیں رہا, کوئی بات نہیں, کسی شریف کی دوسری بیوی بن جاؤ, تیسری بن جاؤ, چوتھی بن جاؤ. یہ اللہ نے آپ کو پروٹوکول دیا ہے, مرد کو عیاشی نہیں دی ہے. تو عیاش لوگ کبھی بھی یہ کام نہیں کرتے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو گھر بسانا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں ہمارے اولادیں ہوں, بہویں ہوں, داماد ہوں, بیٹے ہوں, پوتے ہوں, نواسے ہوں, ذمہ داریاں ہوں. یہ وہ لوگ چاہتے ہیں. عیاشی کتنی دیر کی ہے بھائی, کتنی, کیا عیاشی ہے اس میں, ذمہ داریاں زیادہ ہیں.
تو میں خواتین سے کہتا ہوں ان لبرل انٹیوں سے بالکل متاثر ہونے کی ضرورت ہے. ان کا بڑھاپا جا کے دیکھ لو, میں آپ کو دکھاؤں نہیں, یقین نہیں آتا, ہزار کے بنگلوز میں بڈیاں رہ رہی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, رالیں ٹپک رہی ہیں, کوئی رال صاف کرنے والا نہیں ہے. یہ وہ ہیں جنہوں نے جوانی نائٹ کلبوں میں, عیاشیوں میں, بوائے فرینڈ میں گزاری ہے. اور ذرا دیندار گھرانوں میں آ کے دیکھو کیا حال ہے بوڑھیوں کا, کیسے ان کے آرڈر چلتے ہیں, صحیح ہے نا, کیسے بچے ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. اور ہم نے تو بڑے ہو کر بھی اپنی ماؤں سے مار کھائی ہے, الحمدللہ, ماؤں سے پٹے ہیں, فخر محسوس کرتے تھے. آج بھی الحمدللہ ماں تھپڑ لگا دے, کون آواز اٹھاتا ہے اس کے آگے بھائی؟ تو آپ کا سرمایہ آپ کی اولاد ہے. تو مردوں سے پنگا نہ لو, عورتوں سے کہہ رہا ہوں میں, مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرو. مرد تمہیں ایسا نظر انداز کرے گا, یہ تمہیں عیاشی کا ذریعہ بنائے گا. مرد کو احترام دو گی, وہ تمہارے لیے اپنی جان دے دے گا. مرد کی اللہ نے یہ فطرت بنائی ہے, جو عورت اس کے ساتھ وفا کرتی ہے اس کا خیال اگر غیرت مند ہوگا. جو بغیرت کے حکام تو الگ ہیں نا, پھر تو بغیر تو مارکیٹ میں ہر جگہ ہوتے ہیں, چرسی بھی ہوتے ہیں, ہیروئنچی بھی ہوتے ہیں. میں تو میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. ہمارے معاشرے میں میجورٹی ایسی ہے کہ عورت اگر اپنے شوہر سے, اپنے بھائی سے, اپنے باپ سے وفا کرے, وہ سب کچھ اس کے قدموں میں لا کے رکھ دیتا. برین ہیمریج سے باپ مر رہے ہوتے ہیں نا بیٹیوں کی فکر میں. باپوں کو فکر ہوتی ہے بیٹیوں کی, انگریزوں کو تھوڑی فکر ہوتی ہے اپنی بیٹیوں کی. ایک ماہر نفسیات انگریز ہے, اس نے ٹینشن دور کرنے کا طریقہ لکھا ہے. اس نے لکھا ٹینشن میں سب سے پہلے یہ دیکھو یہ آپ کی ٹینشن ہے, ایسا تو نہیں کسی اور کی ٹینشن خود لے رہے ہو. اس میں لکھا ہے مثال کے طور پر آپ کی بیٹی کو کوئی ٹینشن ہے تو آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہو اس کی؟ یہ انگریز لکھ رہا ہے, یہ اس کی ٹینشن ہے, یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے. تو ریلیشن کتوں سے ریلیشن ہے, کتے کی ٹینشن تو مالک اٹھا رہا ہے, بیٹی کی ٹینشن نہیں اٹھا رہا. تو آپ اگر چاہتے ہو معاشرے میں اس کلچر کو پروموٹ کرو تو پھر ان لبرل انٹیوں کو فالو کرو. آپ ان کا بڑھاپا میں ابھی سے بتا دوں, جاؤ ان کے جا کے ذرا, اور یہ ان کے ان کی حالت دیکھو جا کے یار. کوئی ان کی عزت نہیں ہے معاشرے میں, نہ گھر میں عزت ہے, نہ بیٹا ان کی سنتا ہے, نہ بھائی بھائی بہن کا تو رشتہ ہی ان کے ختم ہو گئے. اور ذرا دیندار گھرانوں میں جا کے سروے کرو کیسی چل رہی ہوتی ہے عورت کی. ہمارے وہاں تو شادی کے بعد عورت شوہر کو کھا جاتی ہے, دے رہا ہوتا ہے پھر بھی. اور بیوی میاں کا رشتہ وہ ہے کہ شوہر بیوی پہ خرچ کرتا ہے احسان سمجھ کے نہیں, عورت اپنا حق سمجھ کے مانگ. ابھی دیکھو پہلی تاریخ آ گئی نا, آج کیا ہے؟ تو پہلی تاریخ کو کیا ہوتا ہے, میں اپنے گھر کی بات بتاؤں, ہمارے گھر میں بل تیار ہوتا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا, اتنے انڈے چاہیے, اتنے دودھ آنا, اتنا. میں نے کہا بھائی ایک, کیونکہ اب پوری کمپنی بن گئی ہے گھر کے اندر, تو میں نے کیا کیا, وہ ایک دفعہ ایک صاحب کوئی پلاٹ کا کوئی کام وام تھا ان کا, وہ لے کر آئے پلاٹ کے کاغذات, تو انہوں نے مجھے امانت رکھوائے ہوئے تھے, میں بھی لے آیا, میں نے ان کے سامنے رکھا تو وہ پورا وہ فائل کھل گئی میری نا, اتنے کلو پیاز, اتنے کلو ٹماٹر, ایک مہینے کا کوٹا. تو ہماری عورتیں ہم سے جو کچھ خرچہ لیتی ہیں وہ گن پوائنٹ پہ لیتی ہیں کہ تیرے باپ کو بھی دینا پڑے گا, احسان نہیں ہوتا. بھائی شادی تم نے کی ہے تو ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ خرچے کس نے اٹھانے ہیں, آپ نے اٹھانے, ہم دے رہے ہوتے ہیں. کسی دن ایک انڈا کم کر کے دکھاؤ. آپ کی بیوی جب آپ کو سودے کی لسٹ دیتی ہے نا کہ اتنے کلو پیاز, اتنے کلو ٹماٹر, آپ میں سے کوئی مائی کا لال بتاؤ ہے جو کہے ایک ٹماٹر اس میں کم کرو؟ کوئی ہے کسی میں جرت ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا, دینا پڑے گا. یہ عورت کے حقوق ہیں, یہ لبرل انٹیاں. عورت خود کما رہی ہے, میاں مزے اڑا رہا ہے, یہ نا مزے اڑا رہا ہے, خرچہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ یورپ کا نظام ہے, یہ یورپ کا کلچر ہے. تو اس لیے ہمارا خوبصورت معاشرہ ہے جس میں ہمارے ہاں بہنوں کا بھی احترام ہے, ماؤں کا بھی احترام ہے, دادیوں نانیوں کا احترام ہے. یہ لبرل انٹیاں اس احترام کی واٹ لگا دیں گی. ان کی نظر میں عورت اور مرد کا صرف ایک رشتہ ہے, وہ ہے سیکس کا رشتہ. عورت سیکس پوری کرنے کا کیا ہے ذریعہ, یہ نام یہ زبان سے نہیں کہتی ہیں لیکن حقیقت کیا ہے, صرف یہی ہے. اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے, کوئی بچا ہی نہیں ہے رشتہ. تو اس لیے پیارا نظام ہے ہمارا, خوبصورت نظام ہے جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں, جو عورت کو تحفظات دیے ہیں, وراثت میں حصہ دے دیا اس کو, کتنا بڑا حصہ. دیکھو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو آدھی وراثت دی ہے, اور تم جس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہو نا اس نے 5 روپے بھی نہیں دیے عورت کو وراثت میں, صحیح ہے نا. انگریزوں کے ہاں باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کو 5 روپے بھی وراثت میں
بولو نہیں ملتے. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ زندگی میں وصیت کر کے گئے نا میری بیٹی کو وراثت نہ ملے, وہ وصیت اسلام میں کیا ہے؟ کالعدم. تو گورا 5 روپے نہیں دے رہا, اس پہ اعتراض نہیں ہے. ادھر لاکھوں روپے مل رہے ہیں فری میں, اور باپ کو اجازت نہیں ہے محروم کرے, اس پہ ان کو کیا ہو رہا ہے؟ اعتراض ہو رہا ہے. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے, سمجھ رہے ہو؟ یہ نئی تہذیب کے گندے انڈے ہیں. یہ گندی عورتیں, فاحشہ عورتوں کا کام ہے. ان کو یہ ڈے منانے دیں آپ. ان کی بیچاروں کی زندگی اپنی برباد ہوئی ہیں. ان کو کوئی شریف آدمی ملتا بھی نہیں ہے شادی کے لیے, اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں کہ شریف مرد ہوتے کیا ہیں, محبت کرنے والے مرد ہوتے کیا ہیں. انہوں نے اپنے جیسے دیکھے ہوتے ہیں, دغا باز, خواہش پوری کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک کے چلے جانے والے. تو یہ سمجھتی ہے دنیا میں سارے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں. کبھی آئے یا آپ جیسے شریفوں کو دیکھیں, یہ تو ان کو پتہ چلے گا, ایسے ٹوپی پہن کے بیٹھے ہوئے آرام سے شریف لوگ نہا دھو کے آئے ہوئے. تو آپ جیسے شریفوں کے ساتھ کچھ دن زندگی گزارے تو ان کو پتہ چلے کہ غیرت مند وفادار بولو کسے کہا جاتا ہے. وہ ایک انگریز عورت آئی نا ہمارے گھر, بہت پرانا قصہ ہے. وہ ہمارے گھر آئی فرانس سے, تو میرا انٹرویو لینے آئی تھی, دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے نا مارکیٹ میں. تو میرے بچوں سے ملی, ماشاء اللہ ہول سیل کے حساب سے بچے نظر آئے اس کو. پھر گھر والوں سے ملی تو مجھے کہنے لگی کہ یہ ان کے خرچہ کون اٹھاتا ہے. میں نے کہا احقر. اس کو اردو نہیں آتی تھی, ٹرانسلیٹر بٹھایا ہوا تھا, وہ تو جرمن تھی. فرانس, میں نے کہا فرانس کا, جرمنی سے. میں نے کہا احقر. اس کو کیا پتا احقر کا کیا مطلب ہے. میں نے کہا فقیر ناچیز. تو اس پہ بڑی حیران کہہ رہی آپ کے گھر والے جاب نہیں کرتے. میں نے کہا نہیں, ہم لوگ جاب کرانے کے قائل. ہم کہتے ہیں بھائی بھوکے مر جاؤ, عورت گھر کی 4 دیواری میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو عورتیں جاب کر رہی ہیں وہ غلط ہیں, بیچاری بہت ساری مجبوری میں کر رہی ہیں. میرے نظر میں ایئر ہوسٹس کا تصور بہت خراب تصور تھا, لیکن جب میری ٹریولنگ ہوئی نا, بہت سی بیچاری ایئر ہوسٹس ملتی ہیں, وہ اپنے مسائل بتاتی ہیں, تو مجھے اندازہ ہوتا ہے بھائی کسی طبقے پہ انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. کس کی کیا مجبوری ہے, کیوں جاب کر رہا ہے, وہ اس کا ہیڈ ایک ہے. کسی شخص کو آپ برا نہیں کہہ سکتے. تو میں ان لڑکیوں کو جو جاب کر رہی ہیں برا نہیں کہتا, وہ ان کا ہیڈ ایک ہے. لیکن بھائی ہم تو اس کے قائل ہیں عورت گھر کو سنبھالے, اور ہماری عورتیں اس لحاظ سے الحمدللہ عیش کرتی ہیں. گھر کی 4 دیواری میں وہ قید نہیں ہیں, محفوظ ہیں. گھر جیل نہیں ہے جس میں قید ہو. لوگ کہتے ہیں انہوں نے, مولویوں نے اپنی عورتوں کو گھروں میں قید کیا ہوا ہوتا ہے. قید جو ہوتا ہے نا وہ جیل میں ہوتا ہے, گھر میں محفوظ ہوتا ہے. اگر گھر جیل ہوتا تو آپ صبح آفس, شام کو آفس سے گھر آتے. آفس جیل ہے جہاں بند ہوتے ہو آپ. گھر کیا ہوتا ہے؟ گھر میں تو آدمی, وہ کہتے ہیں نا, پنجاب والے کہتے ہیں کھلا کھائیں گے تو ننگا نہائیں گے. گھر تو یہ ہے, وہ تو گھر کی مالک ہے, اور اس میں بھی اس کو آزادی ہے, جب چاہے اپنے باپ کے گھر جائے, ماں کے گھر جائے, بھائی سے ملنے جائے, بہن سے ملنے جائے. ہماری عورتیں تو عیش کر رہی ہوتی ہیں. ایک صاحب تو لبرل آدمی نے مجھے کہا یار یہ دینداروں کے یہاں تو عورتیں اتنے مزے اڑا رہی ہیں, ان کو تو جاب کروانی چاہیے, سارے خرچے مرد پہ ڈالے. اور بعض دفعہ ظلم کی حد تک مرد کو گدھا بنایا ہوا ہوتا ہے. اس کا ایک آدمی نے مجھے کہا یار میری بیوی عید پہ میرا اتنا خرچہ کراتی ہے, مجھے عید آنے کی اتنی سی بھی خوشی نہیں ہوتی. حالانکہ وہ پاکستان نیوی میں بڑا آفیسر ہے, نیوی میں کمیشن آفیسر ہے. کہہ رہا ہے میری بیگم صاحبہ میرا, اس کا جوڑے, اس کے سینڈل, اس کے میک اپ کا سامان, بچوں کا, پھر بھانجوں کا, پھر اور پوری قوم کا نا, کیونکہ کمیشن آفیسر ہے. کہہ رہے یار مجھے تو عید کی اتنی سی بھی خوشی نہیں ہوتی. تو اتنا مرد خرچہ کر رہا ہے, قربانیاں دے رہا ہے, کوئی ٹھیلا لگا رہا ہے, کوئی پہاڑوں میں کوئلوں کی کانوں میں گھسے ہوئے ہیں لوگ. بلوچستان جاؤ, کوئلوں کی کان میں مزدور گھس کے جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے, سارے عورت کے لیے. اس سے زیادہ عورت کو کیا حقوق چاہیے میرے بھائی. ہاں جو ظلم کرتے ہیں, مارتے پیٹتے ہیں, بدتمیزی سے بات کرتے ہیں, وہ غلط کرتے ہیں. اس پہ آپ بات کرو, اس پہ آپ آواز اٹھاؤ, ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے. عورت کو چڑیاں پہنا کے اگر آپ حقوق دلوانا چاہتے ہو تو یہ انہیں جیسی فاحشہ عورتوں کو یہ کلچر مبارک ہو. اور ان کو میں ان خواتین سے کہہ رہا ہوں, ہم آپ کا مذاق نہیں اڑا رہے, ہمیں آپ پہ ترس آ رہا ہے. آپ اپنی عمر 40-45 سال ہونے دو, ڈپریشن کی گولیاں آپ کھاؤ گے, ہماری عورتیں الحمدللہ نہیں کھاتی. آپ نے ڈپریشن کی گولیاں بھی کھانی ہیں, پھر کوئی بھی نہیں تھوکے گا بھی نہیں. لوگ کہتے ہیں جو مشہور سیلیبریٹیز ہوتی ہیں نا خواتین, جو ایکٹر ہوتی ہیں, اداکار ہوتی ہیں, بوڑھی ہو جاتی ہیں, پھر بھی ان کو کتنا پروٹوکول اسٹیج پہ لا کے ایوارڈ, یہ صرف 5 منٹ کا پروٹوکول ہوتا ہے ان کا. اسٹیج پہ لا کے ایوارڈ دیا, اس کے بعد گھر میں نہیں کوئی پوچھ رہا ہوتا.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں تو آپ کے اچھے بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، تھوڑے دنوں میں آپ کے اچھے بھی سمجھ جائیں گے. اور آخری بات کہہ کے میں بس اگلے سوال کی طرف جاتا ہوں. جہاں نوجوان لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے ایک خوبصورت لڑکی پسند آئی ہے مگر تھوڑی لبرل ٹائپ کی ہے، وہ تھوڑا ڈریسنگ میں آزاد ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں اسلام تو کوئی بھی مسلمان ہو شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن مشورہ یہ ہے کہ اسلام اس نکاح کی ترغیب نہیں دیتا. یہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں. جب آپ اس لبرل سے شادی کرو گے اس نے آپ کا سر گنجا کر دینا ہے، کیونکہ یہ آزادی نسواں کی قائل ہے. یہ اس کی قائل ہے عورت کیا ہونی چاہیے؟ آزاد. یہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی، آپ کی بچیاں پردہ نہیں کریں. دیکھو جو دوسری لڑکیاں ہیں نا وہ مرد کو اکثر آدھے کپڑے میں اچھی لگتی ہیں. نیٹ پہ برقعے تھوڑی تلاش کر رہا ہوتا ہے مرد بیٹھ کے نیٹ پہ تو تلاش کرے گا کوئی جو ہے نا اسکرٹ پہنی ہوئی نظر آ جائے، کوئی چڈی پہنی ہوئی نظر آ جائے. وہاں تو اپنی بیٹی کوئی اس لباس میں پسند، اپنی بیٹی سر پہ دوپٹے میں ہی اچھی لگتی ہے. تو آپ ان لبرل انٹیوں سے شادیاں کرو، ٹھیک ہے، آپ 4 دن کے مزے ہوں گے آپ کے. اس کے بعد جب آپ کی بیٹیاں یہ ڈریس پہنیں گی نا، آپ کو اپنی بچی بالکل بھی اچھی نہیں لگے گی. آپ بولو گے کیا لے آیا ہوں میں، کیا پیدا کیا ہے میں نے یار. لیکن آپ کی بیگم آپ کی مرضی کا ڈریس اس کو نہیں پہنائے گی. اور اس دور میں گھر میں چلتی ماں کی ہے، باپ کی نہیں چلتی. تو اگر آپ چاہتے ہو نا کہ گھر کا ماحول آپ کے حساب سے ہو تو بیوی پھر دیندار لے کر آؤ، با پردہ با حیا لے کر آؤ. بے حیا لے کر آ گئے، خاندان گیا تیل لینے مزے تو 2-4 دن کے ہو جائیں گے، اس کے بعد خاندان گیا تیل لینے. وہ جو چپت لگائے گی نا تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں آ رہا تو جیسے چاہو چلتے رہو. مفتی صاحب یہ ہو گیا بھائی. تو یہ لبرل انٹیوں کو میرا خطاب ہے کہ مزے اڑا لو. 40-45 کے بعد تمہارے واٹ لگنے والی ہے. ویسے ہی جب جھریاں آئیں گی نا تو کتنا آپریشن کرا لو گی، کتنی سرجری کراؤ گی، استری کراؤ گی پورے منہ پہ کے اوپر. ہاں نا، وہ تو بڑھاپا تو آئے گا. عورت پہ بہت جلدی بڑھاپا. دیکھو پھول جو ہے نا، پھول بہت جلدی مرجھا جاتا ہے، گھاس بہت دیر تک کھڑی رہتی ہے. مرد کی مثال ہے گھاس کی، کانٹے دار درخت کی. یہ جوان رہے گا بہت عرصے تک. اور جو پھول ہوتے ہیں نا، پھول وہ بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں. تو عورت کو اللہ نے حسن و جمال دیا ہے، لیکن یہ حسن و جمال شارٹ بھی بہت جلدی ہوتا ہے. تو اگر وہ اپنے آپ کو جوانی میں ٹھکانے لگا دے. دیکھو لڑکیوں کی طرف رشتے جب آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے. مرد سب سے پہلے یہ چیز دیکھتا ہے. کم عمر لڑکی چاہے بدصورت بھی ہو پھر بھی ایک اٹریکشن ہوتی ہے اس کے اندر، اس کی شادی ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ پڑھائی کے چکر میں شادی میں دیر کرے گی تو اس کی حسن و جمال کیا ہو جائے گا؟ ختم. یہ جن لوگوں نے غلطی کی ہے نا، میں جانتا ہوں کہ جب لڑکی بالغ ہوئی تھی رشتے آ رہے تھے، حالانکہ وہ لڑکی خوبصورت نہیں تھی لیکن پھر بھی ایک اٹریکشن تھی، رشتے آ رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں ابھی تو بچی ہے. پڑھایا لکھایا، اب کیا ہو گیا؟ اس کا وزن بڑھ گیا یا اس کا حسن و جمال ختم ہو گیا. اب وہ ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، شادی کے قابل نہیں ہے. پھر وہ رو رہی ہوتی ہیں ساری زندگی. تو پڑھائی کرو، شادی کے بعد پڑھ لو یار. ڈاکٹر بننے سے ہم تھوڑی آپ کو روکتے ہیں، شادی کے بعد کر لو. تو یہ اب دیکھو ہوتا کیا ہے، اگر وہ جب بالغ ہوئی تھی نا اس میں اٹریکشن تھی، فوراً شادی ہو جاتی. اب اگر 10-20 سال کے بعد اٹریکشن اس میں ختم بھی ہوتی تو بھی مرد اتنے آرام سے اس کو چھوڑتا نہیں ہے. کہ جیسی ہے وہ چڑیل بھی لگے گی نا، بولے گا بھائی میرے بچوں کی کیا ہے، ماں ہے. بس ٹائم گزر گیا اس کا آپ کے ساتھ، آپ کے خاندان کا ایک فرد بن چکی ہے، آپ کے بھائیوں کی بھابھی ہے وہ، آپ کے والدین کی بہو ہے وہ. اب وہ جتنی بھی آڑی ترچی ہو جائے، اب اس کو چھوڑنا، دنیا چھوڑنا آسان ہوتا ہے، بیوی چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. یہ فائدہ ہوتا ہے عورت کو. کتنے ہیں مرد بڑے ہینڈسم اسمارٹ ہیں، ان کی بیویاں آڑی ترچی ہو گئیں، وہ گھر میں جاتے ہیں بھاگ کے واپس آ جاتے ہیں ڈر کے، لیکن وہ چھوڑتے نہیں ہیں. کیوں بھائی؟ اتنے سال اس نے ہمارے ساتھ گزارے ہیں، میرے بچوں کی ماں ہے، میں چھوڑوں گا بچے کیا بولیں گے، ابا ہماری اماں کہاں ہیں تو اس لیے پتہ چلتا ہے عورت کو اللہ نے بہت کم ٹائم دیا ہے سنبھلنے کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ مرد کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے.
میں نے دیکھا ہے کنوارے مرد ہیں 60 سال تک شادی نہیں کی پھر بھی رشتہ مل جاتا ہے ان کو, پھر بھی مل جاتا ہے. عورت کے لیے مسائل بہت ہیں. تو جو نیچر ہے نا فطرت, اس سے لڑو مت, اس سے بغاوت مت کرو. والدین کو بھی چاہیے, بچی بالغ ہوئی ہے, دیکھو میں بہت سی باتیں بتانے کی نہیں ہوتی, اپنی پرسنل ہوتی ہیں تو, لیکن میں اس لیے بتاتا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں جو کہہ رہا ہوں الحمدللہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. اور میں نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کر دی الحمدللہ, بالغ ہونے کے بعد اچھا رشتہ آیا کر دی شادی. لوگوں نے بہت کہا ابے یہ ابے, میں نے کہا دفعہ تمہاری ایسی کی تیسی, تم ہمیں سکھا رہے ہو یار, تم ہمیں سکھا رہے ہو, کیونکہ جو ہمیں اعتراض کر رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے گھروں کے حالات ہمیں پتہ ہوتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے بچیاں اپنے گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں. تو کم عمری کی شادی ہی کامیاب ہوتی ہے اصل میں, ٹھیک ہے نا. بچوں کے جذبات ہوتے ہیں اس عمر میں, شوہر سے محبت ہوگی, شوہر کو بیوی سے محبت ہوگی. پھر بچیاں جو کم عمر ہوتی ہیں سسرال میں جگہ بنا لیتی ہیں, سسرال کے حساب سے ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. اتنی پکی عمر میں جا کے شادیاں ہو رہی ہیں, ساس جو ہے نا پوری مشینیں لے کر آئی ہوئی ہے ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے. وہ مشینیں ہوتی ہیں نا لوہے کو, وہ پوری مشینیں استعمال کر کے دیکھ لیں, وہ سسرال میں ایڈجسٹ ہو ہی نہیں رہی. اس میں اتنا کانفیڈنس پیدا ہو چکا ہے, وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا سیکھ گئی ہے. وہ میاں کو سمجھا رہی ہوتی ہے تو مجھے سمجھائے گا, تو کس کھیت کی مولی ہے. تو اس کو اس کے گھر میں رخصت کر دو. ہم نے ایجوکیشن پہ پابندی نہیں لگائی, ہم نے بچیوں کے سسرال سے کہہ دیا کہ بھائی یہاں تک ہم نے پڑھایا, اب شادی کے بعد پڑھانا کس کی ذمہ داری ہے, آپ پڑھائیں. آپ کی بہو پڑھی لکھی ہوگی تو عزت کس کی ہوگی, آپ کی ہوگی. تو میں نے یہ سب باتیں پریکٹیکلی کر کے جب میں دوسری شادی کی باتیں کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ فلانا ڈمکانا یوں ہو جائے گا, بچے پیدا ہوں گے, پالو گے کہاں سے. یہ 15 سال ہم نے کیا الحمدللہ, سب فٹ فاٹ چل رہا ہے, اللہ کے بچے بھی ہو رہے ہیں, پل بھی رہے ہیں, کوئی مرا بھی نہیں الحمدللہ, اللہ کے فضل. بچوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, بچے بھی نہیں مرے اللہ کا شکر ہے, گھر والے بھی نہیں مرے کوئی, میں بھی نہیں مرا ٹینشن سے الحمدللہ. لوگ کہتے ہیں اتنے بچوں میں باپ اتنی ٹینشن, برین ہیمریج. او بھائی بچے ٹینشن ختم کرتے ہیں, بچے گاڈ گفٹڈ ہیں. میں کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں نا ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں, میں نے تو جب بچے پالے ہیں مجھے پتا چلا ماں باپ نہیں پالتے, بچے ماں باپ کو پالتے ہیں. بچوں کو دیکھ کے تو ٹینشن ختم ہوتی ہے. تو میں فیملی پلاننگ والوں نے الٹی پٹیاں پڑھا دی ہیں کہ بچے ٹینشن ہے, گاڈ گفٹ. اللہ کہہ رہا ہے یہبو, جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں. گفٹ جتنا زیادہ وہ اچھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لوگ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ ماشاءاللہ اتنی ٹینشنوں میں بھی خوش ہیں. بھائی ٹینشنیں ہیں نہیں تبھی تو خوش ہیں الحمدللہ, اللہ نظر بد سے بچائے. بچوں کی وجہ سے ٹینشن ختم ہے, صحیح ہے نا. ہمارا تو گھر میں کوئی جھگڑا بھی ہو تو بچوں کو دیکھ کے ختم ہو جاتا ہے وہ جھگڑا. بچے ایسی ایسی پھینک رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں, ایسی ایسی چیزیں لا رہے ہوتے ہیں. خوشیاں بچوں کی وجہ سے. ابھی ہمارے انڈوں سے چوزے نکلنے والے ہیں آپ کی دعاؤں سے. ہم سے زیادہ خوشی کس کو ہوگی, بچوں کو ہوگی. اور بچوں کی خوشی دیکھ کر کس کو خوشی ہوتی ہے, ماں باپ کو. بقرعید کے مزے اس گھر میں جس میں بچے ہیں, عید کے مزے اس گھر میں جس میں بچے, رمضان کے مزے اس گھر میں جس میں بچے. بچوں کا روزہ ہونا, وہ افطاری پر آ کر پہلے دسترخوان پہ بیٹھ جائیں گے. سارے مزے گھر میں بچوں کے ہیں یار. آپ نے ہزار گز کے اتنے پکے بنگلے بنا لیے, اتنی موٹی موٹی دیواریں. بندہ مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ ہے. میں جاتا ہوں بڑے بڑے گھروں میں, ہزار گز کے بنگلوں میں, لوگ بلاتے ہیں نا بیانات کے لیے, ایسی وحشت ہوتی ہے, دیواریں کھا رہی ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں یار اس سے تو وہ غریب کا گھر اچھا ہے جس میں رونق تو ہے. 6 کمروں کے بیڈ روم بنائے ہوئے ہیں, بیڈ روم میں بندہ ہے نہیں. 1 عدد ابا ہیں, 1 عدد اماں ہیں, اور 1 بیٹا ہے, بس ٹوٹل آبادی کیا ہو گئی. پھر بیٹے کی شادی 40 سال میں کی ہے ابا نے, اب ابا 99 سال کے دنیا سے جانے والے ہیں, تو پوتا دیکھ رہے ہیں وہ بیٹھ کے. تو ان کو بھی 1 آدھ بچہ ہوتا ہے, وہ 1 آدھ بچے کو لاڈ پیار اتنا مل جاتا ہے. بچے کو تو بچے چاہیے یار, آپس میں کھیلتے رہیں. ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا بچے بڑے کیسے ہو گئے ہمارے, آپس میں کھیل کے بڑے ہو گئے, کیونکہ ان کو آپس میں کھیلنے کے لیے بہن بھائی ہول سیل کے حساب سے میسر تھے, ٹھیک ہے نا. تو چھوڑ دو یہ فضول قسم کی نیچر کے خلاف زندگی, جس نے مصنوعی زندگی, جس نے تمہارا چین تم سے چھین لیا, سکون تم سے چھین لیا. اس زندگی میں خود اللہ تو نے مجھے مولوی بنا کے اس عذاب سے بچا لیا. میں تو اللہ سے کا شکر ادا کرتا. اگر میں مولوی نہ ہوتا, میں نے علم دین حاصل نہ کیا ہوتا, میں بھی آج میری 1 بیوی ہوتی اور 1 بچہ میں نے بڑے لاڈ پیار سے پال کے الو کا پٹھا بنایا ہوا ہوتا اس کو میں نے. حقیقت ہے, ساری محبتیں اس سے, میرا بیٹا کیا کھائے گا, میرا منا کیا. یہی جیسے ماں باپ گھروں میں 1 بچے کو تو ایسے ہی لاڈ پیار ملتا ہے, وہ انسان کا بچہ تھوڑی بنتا ہے. وہ
وہ میرا منا، اور ایک بچی ہوتی بمشکل، تو وہ بھی پھر اب اسی کو لاڈ پیار اور بہت ہو گئے، بس اسی میں زندگی برباد ہو جاتی ہے ہماری. اللہ کا بڑا فضل ہے، میں نے معاشرے سے بغاوت کی، میں نے کہا ایسی کی تیرے باپ کے خرچے پہ میں شادی نہیں کر رہا، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، میں کروں گا، نسل بھی میری پیدا ہوگی انشاءاللہ، بچے بھی بڑھیں گے. لوگوں نے کہا اتنے بچے بگڑ جاتے ہیں، میں نے کہا اگر ایک پیدا ہوا وہ بگڑ گیا تو کیا ہوگا، میری تو نسل برباد ہو گئی. میں نے کہا اتنے پیدا کرو، اس پیئر میں بگڑنے کے لیے بھی رکھو 2-4. ہاں نا، 2-4 بگڑ گئے، 2-4 تو سدھریں گے. میں نے کہا جن کے 2 بچے ہیں 2 ہی بگڑ گئے وہ تو گیا ختم برباد. میں نے کہا اتنے پیدا کرو، ابے کتنے بگڑیں گے ایک آدھ تو بڑھاپے میں کام آئے گا نا، اللہ کرے سبھی نیک بن جائیں. تو اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، سمجھ رہے ہو؟ تو انسان بنو، انسان. اسلام دین فطرت ہے، اسلام نیچر سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. یہ بات ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آ رہی. لوگ سمجھ رہے ہیں اسلام ایک ریلیجن ہے، جیسے ہندو ایک مذہب ہے، سکھ ایک. او بھائی قرآن کہہ رہا ہے اسلام اور فطرت ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. نیچر ہے وہ تمہاری، نیچر سے بغاوت کیوں کر رہے ہو یار تم؟ مفتی صاحب اگر کوئی اپنی قیمتی چیز کہیں گرا دے یا بھول جائے تو لوگ اسے بیوقوف کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی نماز چھوڑ دے جو کہ سب سے قیمتی چیزیں سے کچھ نہیں سمجھا جاتا، قیامت میں سمجھا جائے گا اس کو انشاءاللہ. اگر رشتہ دینداری کی بنیاد پر، لیکن رشتہ طے ہونے کے بعد پتہ چلے کہ لڑکی پردے دار نہیں ہے تو توڑ دیں رشتہ بھائی، کہیں اور کر لیں. مرشد آپ میں اب وہ پہلے والی بات نہیں. پہلے آپ جہاد پر، غیرت پر، شرم پر، حیا پر بہت بیان کرتے تھے اور سخت مسائل بتاتے تھے. کمال کی بات ہے آج اسی ٹاپک پر بیان ہوا ہے سارا. آپ اگر بیان کے شروع میں آ جاتے تو سارا بیان اسی پر ہوا ہے. بدگمانی نہ کیا کرو اتنی جلدی کسی سے. اور وہ ریکارڈ نہیں ہوا، ریکارڈ سے نہیں، ہمارے بھائی نے سیل ڈالنا بھول گئے تھے، اب یہ میرا قصور نہیں ہے. تو سارا بیان انہی ٹاپک پر ہوا تھا جمعے کے شروع میں، اس میں سیل نہیں تھے اس لیے وہ ریکارڈ نہیں ہوا. تو اب آپ لوگوں سے سن لینا، سارا بیان اسی حیا پر اور غیرت پر اور یہ سب جو آپ نے ٹاپک چھیڑے. کہہ رہے ہیں بہت افسوس کی بات، بھائی کو بہت افسوس ہو رہا ہے، میرا ایک دوست بہت کمزور ہے، کمزوری کی وجہ سے اکثر اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں. انہوں نے کانپے ٹانگتی لکھا ہوا ہے، اب بس کانپے ٹانگنے کا چھوڑ دو، اب ٹانگیں ہی کپاؤ. اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں تو بھائی کسی ڈاکٹر یا حکیم کو بتاؤ. یہ میرا ٹاپک تھوڑی ہے، اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں تو ڈاکٹر کو بتاؤ نا. مفتی صاحب میرے ابو 10 سال سے سانس کے مرض میں مبتلا ہیں، یہ بیماری خاندانی بیماری ہے سانس کی. تو سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب ان کو درمیان میں دوا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر دوا نہیں کھائی تو طبیعت خراب ہوتی ہے، تو کیا اب انہوں نے پہلا روزہ بھی اس وجہ سے نہیں رکھے کیا؟ دیکھو اگر واقعی بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو روزہ چھوڑنا جائز ہے، سردیوں میں رکھ لیں جب دن چھوٹے ہوں، اس میں بھی ناممکن ہے پھر فدیہ دے دیں. ان قرآن اللہ تعالیٰ سیز کیا لکھا، ٹریول تھرو آن روڈ ٹو سی، اللہ ڈڈ ناٹ مینشن ٹو ٹریول آن اسکائی. ٹریولنگ آن اسکائی بائی پلین الاؤڈ بائی اسلام، کیوں نہیں الاؤڈ بھائی؟ یہ کہہ رہے ہیں اللہ میاں نے تو روڈ کے اور سمندری جہازوں کا ذکر کیا ہے، ٹریولنگ کا، ہوائی ٹریولنگ کا تو اللہ نے ذکر کیا نہیں. کہ سلیمان علیہ السلام کا کیا ہے نا، ہواؤں پہ سفر کیا کرتے تھے. 9 سال کے بچہ ہے، روزہ فرض ہو جاتا ہے، اگر ہو جاتا ہے تو پورے روزے رکھنا کیسا ہوگا؟ 9 سال کے بچے کو پورے روزے نہ رکھوائیں، چھوٹا ہے، چھوٹا ہی نہ رہ جائے اگلے، ایسا نہ ہو اگلے رمضان تک بھی 9 سال ہی کا رہے وہ. تھوڑے تھوڑے رکھوائیں، عادت ڈالیں، پورے روزے نہ رکھوائیں. چھوٹے بچوں سے جو 7 سال سے کم عمر ہو ان کو تو بالکل بھی نہیں رکھوانا چاہیے روزہ، یہ تو ان پہ ظلم ہے. اور جو 10 سال کے ہو جائیں تو ان سے پھر ایک روزہ رکھوا لیا، 2 چھڑوا دیے، پھر رکھوا لیا، پھر چھڑوا دیے، اس طرح تاکہ ان کو روزہ رکھنے کی عادت ہو اور صحت پہ بھی اثر نہ پڑے. جب بالغ ہو جائیں تو پھر ایک روزہ بھی نہیں چھوڑنے دیں ان کو. مفتی صاحب یہ کیا لکھا ہوا بھائی، مائکرو فائننس سے گھر اور کاروبار کے لیے لون لینا کیسا ہے؟ نیز شرک پر بیان کرے. شرک پر تو کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے بھائی، مجھے نہیں پتہ ان کا لون کا طریقہ کار کیا. اگر سود پہ قرضہ دے رہے ہیں تو جائز نہیں ہے، بغیر سود کے ہے تو جائز ہے. آج کل بغیر سود کے کون قرضہ دے رہا ہوتا ہے، اتنا نیک کون ہے؟ مفتی صاحب آپ کے بیانات میری زندگی بدل دی، آپ کا دل سے شکر گزار ہوں، اللہ نے آپ کے بیان سننے کی توفیق دی، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. مفتی صاحب آپ نے کہا تھا کہ 1 سال کا مال جمع کرنا چاہیے، لیکن کوئی غریب شخص اس وجہ سے نکاح ہی نہ کرے کہ میں تو جمع ہی نہیں کر سکتا اور بعد میں مسئلہ نہ ہو. نہیں، یہ غلط ہے، نکاح فوراً کر لے. قرآن نے کہا یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، یہ فقیر ہو گئے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تو مال جمع نہیں بھی ہے تو نکاح کر لو آپ، جہاں رشتہ ملتا ہے، نکاح میں تاخیر نہ کرو.
مفتی صاحب، قوم عاد اور قوم سمود کی بستیاں کیا آج بھی موجود ہیں؟ کیا ان قوموں کے لیے آخرت میں صرف دوزخ کی آگ ہے؟ جی ہاں، یہ بستیاں آج بھی موجود ہیں. اب تو یوٹیوب پہ بھی قرآن بھی تذکرہ کرتا ہے، تم صبح و شام ان بستیوں سے گزرتے ہو. عرب جب شام کی طرف جاتے تھے یہ بستیاں آتی تھیں، اور ان کے لیے آخرت میں بھی جہنم کی آگ ہے. کسی لڑکی کو بہن بنا کر واٹس ایپ پہ بات کرنا کیسا ہے؟ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ مرد مر گئے ہیں کیا؟ ان کو بھائی بنا کے کر لو بات. مفتی صاحب، بروز قیامت میزان کا ترازو کہاں لگے گا اور میزان محشر کہاں ہوگا؟ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں اللہ نے کچھ نہیں بتایا، یہ چیزیں مبہم رکھی گئی ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے میدان حشر قائم ہوگا، ترازو لگے گا. کہاں لگے گا؟ جیسے جنت کہاں ہے ہمیں نہیں پتہ، یہ بھی ممکن ہے جنت ابھی. دیکھو ہم سوتے ہیں عالم خواب میں چلے جاتے ہیں، ایک الگ جہان ہے، عالم برزخ ایک الگ ہے. تو بہت ساری چیزیں اللہ نے ہماری نظروں سے اوجھل رکھی ہوئی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ نے علم تمہیں بہت کم دیا ہے. تو ہمیں بس یہ یقین ہے کہ جنت بن چکی ہے، جہنم بن چکی ہے. کہاں ہے، کیسے ہے، یہ چیز اللہ نے ہمیں نہیں بتائی، اور شاید اس لیے نہیں بتائی کہ ہماری مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں ہو سکتا ہے ہم ان کو سمجھ ہی نہ پاتے. مفتی صاحب، سوال یہ تھا کہ کسی رشتہ دار کی برسی کا کھانا آئے تو غیرت کے خلاف ہے. رشتہ دار مر گیا، تم اس کے نام پہ دیگیں کھا رہے ہو. وہ بھی اٹھ کے، اگر میت کو اللہ دوبارہ زندہ ہونے کی توفیق دیتا نا، سب سے پہلے اٹھ کے ان لوگوں کو میت جوتے لگاتا ہے جو ان کے نام پہ پھوڑ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں مر گیا اور تم بریانی کی دیگیں کھا رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ روزے رکھو میت کے لیے، روزے رکھو اصالِ ثواب کے لیے، کھاؤ نہیں، روزے رکھو. پھر ابا خوش ہوں گے میرے بیٹے نے نفلی روزہ رکھا مجھے ثواب پہنچانے کے لیے. ابا کہیں گے کم بخت اس وقت بھی پھوڑتا تھا اب بھی کھا رہا ہے میرے نام. اگر کسی سے کوئی مفاد ہو اور وہ کسی دینی کام کے لیے پیسے مانگے تو اس کو صدقہ دینا جائز ہے؟ اپنے پاس سے پیسے دیتے ہیں، دوسروں کے صدقے. کسی نے آپ کو رقم دی صدقے کی آگے دینے کے لیے، تو ایسے آدمی کو نہ دیں جس سے آپ کا فائدہ ہو، یہ اس بندے کے ساتھ خیانت ہے. مفتی رشید احمد صاحب، یہ کیا لکھا ہے؟ الشیخ مفتی رشید، کتب الشیخ مفتی رشید اللہ تعطوا الزکاة المسئولین لأن السؤال حرام فماذا دلیلہ؟ مسئولین نہیں، سائلین ہوگا. قد کتب الشیخ مفتی رشید اللہ تعطوا الزکاة السائلین لأن السؤال حرام فماذا دلیلہ. مفتی رشید احمد صاحب نے یہ بات لکھی ہے، مانگنے والے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مانگنا حرام ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن جو مستحق ہو اگر وہ مانگ لیتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ہمارے حضرت بعض چیزوں میں غیرت بہت تھی، ان میں ہمارے حضرت میں مزاج میں استغنا بہت تھا. حضرت کو مانگنے والے ویسے ہی پسند نہیں تھے، اور زیادہ تر آج مانگنے والے فراڈی ہوتے ہیں، تو اس لیے حضرت نے لکھ دیا کہ جائز نہیں ہے. تو مفتی رشید احمد صاحب کا جو ناجائز کا مفہوم ہے وہ بہت وسیع تھا. اس ناجائز سے وہ والا ناجائز نہیں کہ گناہ ہے، گناہ ایسا نہیں ہے. اگر کوئی مانگ رہا ہے زکوٰۃ اور مستحق ہے، آپ اس کو دیں گے تو گناہ نہیں ہوگا. لیکن وہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے. دیکھو مانگنے کے اصول الگ ہیں، دینے کے اصول الگ ہیں. مانگنا اس کے لیے جائز ہے جس کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی نہ ہو. سمجھتے ہو؟ شریعت میں مانگنے کی اجازت کب ہے؟ جب آپ اتنے محتاج ہو جائیں کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے، یا بیمار ہو گئے علاج کے پیسے نہیں ہیں، ایسی ضرورت میں مانگ سکتے ہو. آج جو لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں کھانے کو بھی ہے، گھر میں راشن بھی ہے، بس وہ ویسے ہی مانگ رہے ہیں کہ ہم غریب ہیں تو ہمیں کیا دے دو؟ زکوٰۃ دے دو. تو آپ کے لیے دینا جائز ہونا الگ بات ہے، اس کے لیے مانگنا تو جائز بہرحال نہیں تھا. وہ کیوں مانگ رہا ہے بھائی؟ وہ جب تک آپ کی بنیادی ضرورت پوری ہو رہی ہے آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. ہاں زکوٰۃ دیں گے ادا ہو جائے گی بشرطے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو. تو دینے کے اصول الگ ہیں، مانگنے کے اصول الگ ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ کوئی الگ سے پراپرٹی ہے، صرف رہائش کا گھر ہے، تو آپ کے زکوٰۃ دیں گے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی کیونکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے. لیکن اس کے لیے مانگنا پھر بھی جائز نہیں تھا. ہاتھ پھیلانے کے اصول تو بہت سخت ہیں نا. دینے میں شریعت نے الگ اصول رکھے. دینا تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں ایسے آدمی کو جو مستحق نہیں ہو. صدقہ تو مالداروں کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن مالدار کے لیے صدقہ مانگنا جائز ہے کیا؟ دیکھو نفلی صدقہ جو زکوٰۃ فطرانہ نہیں ہے، آپ کسی کروڑ پتی کو بھی دے سکتے ہیں، آپ اپنے بھائی کو بھی دے سکتے ہیں کہ یار میرا بھائی یہ رشتہ داری جوڑنے کے لیے دے رہا ہوں، حالانکہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، تو جائز ہے دینا. لیکن اس کے لیے مانگنا
مانگنے کے اس الگ ہے. دیکھو مانگنے سے کون سا, وہ بھیک والا مانگنا, ایک مانگنا ہوتا ہے بے تکلفی کا مانگنا, دوستی یاری والا مانگنا جس میں ذلت نہیں ہوتی, وہ مانگنا الگ ہے. یہ مانگنا کی کیا شرعی حکام ہے, یہ ایک مستقل ٹاپک ہے. جیسے آپ دعوت پہ گئے, آپ نے دوست سے کہا بریانی کے پیسے تیرا باپ دے گا, میں نہیں دوں گا, جا, یہ بھی تو مانگنا ہو گیا نا. لیکن یہ مانگنا بھکاریوں والا مانگنا نہیں ہے, یہ بے تکلفی والا مانگنا ہے جو لوگ ایک دوسرے سے مانگ رہے ہوتے ہیں. اس پہ وہ مانگنے کے حکام جاری نہیں ہوتے. یہ اس وقت جائز ہے جب آپ کو ذلت کا احساس نہ ہو. دیکھو بعض لوگوں کو تو ہوتا ہی نہیں, ضمیر مر چکا ہوتا ہے نا, تو یہ وہ والا احساس مراد نہیں ہے اس سے, جو ضمیر کے مردہ ہونے کی وجہ سے. اس سے مراد ہو کہ بے تکلفی اتنی ہے کہ یار ایک دوسرے سے لیتے رہتے ہیں. جیسے باپ مانگ رہا ہے بیٹے سے, یا بیٹا ابا سے مانگ رہا ہے, ابا یار کبھی گٹکے کے پیسے دے دیا کرو, پان کے پیسے دے دیا کرو. یہ والا مانگنا الگ ٹائپ کا مانگنا ہے. ایک ہوتا ہے بھکاری والا مانگنا, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ایک ہوتا ہے بے تکلفی والا مانگنا, جو بیوی شوہر سے مانگ رہی ہوتی ہے, شوہر بیوی سے مانگ رہا ہوتا ہے, آپ اپنے سسر سے مانگ رہے ہوتے ہیں, جب سے شادی ہوئی ہے جہیز تو دیا نہیں, یہ نا, تو کچھ تھوڑا سا خیال کرو. یہ الگ ٹائپ کا مانگنا ہوتا ہے جس میں انسان کو ذلت محسوس نہیں ہوتی. اس کو پتہ ہے یہ مانگ کے میں سامنے والی کی نظروں میں گروں گا نہیں, بلکہ بے تکلفی کی وجہ سے محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی. جیسے دوست کہہ رہے ہوتے ہیں آج یار دعوت تیری طرف سے, تو نے شادی کی ہے, کھلایا بھی نہیں اب تک کھانا, یا تیرے بچہ پیدا ہوا ہے تو کوئی مٹھائی کھلا. یہ الگ ٹائپ کا مانگنا ہے. کافی ہو گیا, کوئی سوال پوچھنا ہے کسی نے تو پوچھ لیں. بالکل. دیکھو جو محلے میں جھاڑو لگا رہا ہے, جو مزدور گڑھے کھود رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں زکوٰۃ کے مستحق تو یہی لوگ ہوتے ہیں. وہ جھاڑو جبھی تو لگا رہا ہے کہ غریب ہے, غریب نہ ہوتا تو جھاڑو کیوں لگا رہا ہوتا. عیسائی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, ویسے صدقہ دے سکتے ہیں عیسائی کو. اسی طرح جو بیچارے مزدوری کر رہے ہیں نا, گڑھے کھود رہے ہیں, زکوٰۃ جا کے ان کو دیا کرو. جا کے مانگنے والوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اکثر مانگنے والے مستحق نہیں ہوتے, ان لوگوں کو دو. قرآن کیا کہہ رہا ہے, لا یسألون الناس الحافا, جو لوگوں سے لپٹ کے مانگتے نہیں ہیں. زیادہ مستحق سفید پوش لوگ ہیں. تو آپ, میری تو کوشش ہوتی ہے کہ جاتے ہوئے دیکھنا ہوں کوئی مزدور, اور روزہ خور مزدور کو نہ دو. جو خدا کا نہیں ہے نا اس کو نہیں, بس وہ بولو تو لوگوں کے حوالے ہے.